الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، 21 رمضان المبارک اس ہستی کی تاریخ وصال ہے جسے دنیا شہنشاہ ولایت، تاجدار حل عطا، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اخی رسول، زوج بطول، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وصال یوم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ذات ہے جو کسی کے تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ولادت مبارکہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اور زمانے نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں مبارک نہ کھولی، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بچہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ لیکن زمانے والوں نے یہ دیکھ لیا کہ جب آپ آغوش مصطفیٰ میں پہنچے ہیں تو آپ نے اپنی نگاہوں کو، آنکھوں کو کھول دیا ہے، اور سب سے پہلا جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ میرے دل نے ایک سوال کیا کہ اے میرے مولا علی، خانہ کعبہ وہ عظمت والی جگہ کہ جس کا ادب و احترام مکے کے کافر بھی کرتے ہیں، مکے کے مشرکین بھی اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، آپ ایسی عظمت و پاکیزہ چیزوں میں مکے میں اور خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی آنکھیں مبارک بند رکھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اتنی زیادہ عظمتوں والی چیز کے اندر آپ پیدا ہوئے لیکن آنکھیں نہ کھولی، آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ تو گویا حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ اے نادان، جب میں خانہ کعبہ کے اندر اگر اپنی آنکھوں کو کھولتا اور اپنی آنکھوں کو کھولتا تو سب سے پہلے اگر کوئی جلوہ دیکھتا، سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھتا، سب سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھتا تو کعبے کے اندر جو بت رکھے تھے ان کو میں دیکھتا۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اپنی آنکھوں کو بند رکھا، اور سب سے پہلے جب آغوش مصطفیٰ میں پہنچا ہوا، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوا، آمنہ کے لال کو دیکھا ہوا، وہی چہرہ مصطفیٰ جس کے بارے میں حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہی چہرہ تھا جس کے بارے میں امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں کبھی امام یوں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کبھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، کبھی کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے کہ پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے ہیں اور سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے، آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے، ایک نام چار یار میں شیر خدا کا ہے، ایک نام پنج تن میں بھی مشکل کشا کا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کریم کی کیا شان ہے. اگر کسی کا بچپن پیر کے آستانے پر گزرا ہو تو وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میرا بچپن پیر کے آستانے پر گزرا ہے. اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں 10 سال امامت کرائے، 10 سال درس دے، تو وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں درس دیا ہے، 10 سال میرا عرصہ مسجد نبوی میں گزرا ہے. ذرا میرے مولا علی کا مقام کو کوئی ناپ تول میں لیاؤ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے ہیں اور پلا مصطفیٰ کے گھر ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ سارے بچوں کو اس کی ماں پالتی ہے، لیکن میرے مولا علی یہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے. اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی بچپنا کا عمر ہے. اگر امت محمدیہ کا اگر کوئی پہلا نمازی ہے تو وہ میرے مولا علی کی ذات ہے. اور آگے چلتے ہیں، اگر امت مسلمہ میں اگر کوئی بچوں میں سب سے پہلا اسلام لایا ہے تو وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ میرے مولا علی کی ذات ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو جب کوئی ماننے والا نہ تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچپنے کی عمر تھے، ابھی چھوٹا قد کا تھا، اللہ کے رسول کی بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اسلام کے پیغام کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا قد کا، چھوٹا ابھی بچپنا تھا، میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور ارشاد اور بیان کیا، یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ، انا حافظک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول اگر یہ مشرکین نہیں چلتے ہیں تو نہ چلے، اے اللہ کے رسول میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. یہ حضرت علی کا مقام ہے کہ بچپن میں ہے لیکن ہر موقع پر، ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں. اور آگے چلتے ہیں، جب غدیر خم کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام حاضر ہیں. غدیر خم کا موقع ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر لگوایا، منبر پر خطبہ کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اپنی نبوت کی گواہی بیان کی. پھر اس کے بعد سوا لاکھ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، انی اولا بالمؤمنین، کہ صحابہ کیا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سوا لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. بیک زبان جواب دیتا ہے، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تینوں مرتبہ سارے صحابہ نے ارشاد فرمایا، سوا لاکھ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. جب سرکار کی یہ بات ختم ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہی منبر کے نیچے کھڑے تھے. اس وقت تک حضرت علی صرف علی تھے، مولا علی نہ تھے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر کھڑا کیا ہے اور اپنے ساتھ فضا میں بلند کیا ہے اور ارشاد فرمایا، اے سوا لاکھ صحابہ مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھنے والوں، آج میں اعلان کرتا ہوں، من کنت مولا ہوا فہذا علی جن مولا ہوا، کہ جس کا میں مولا ہوا اس کا علی مولا ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف رکھتے تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اب اچانک گھٹنوں کے بھل کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بھل کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس عمر کی بھی ایک بات یہاں شامل کر لے، عمر کی بھی ایک بات یہاں ایڈ کر لے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بول عمر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ علی مولایا و مولا کل مؤمن، اے اللہ کے رسول یہ علی عمر کا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا بھی مولا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخاوت ہے زمانے کا یہ نعرہ، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی ہے زمانے کا یہ نعرہ، لا فتح الا علی. جان ساران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر طرح علی، شاہ مردہ قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پسپا علی. جن کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کے روح سے ہیں مولا علی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
یہ بات ختم ہو گئی اور حضرت عمر کی بھی یہ بات ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا کا ہاتھ اٹھایا ہے، وہ رسول جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے تیری دعا اثر سے نہ کبھی ملعون ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ہے اور ادھر قبول ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا کا ہاتھ اٹھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اللہم والین بالاہ وعاد من بعداہ وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ۔ اے اللہ جو میرے علی کو ولی مانے تو بھی اس کا ولی و مددگار بن جا، اور اے اللہ جو میرے علی کو ولی نہ مانے تو بھی اس کا علی کو ولی نہ مانے تو بھی اس کی مدد مت کر۔ اے اللہ جو میرے علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مددگار بن جا، اور اے اللہ جو میرے علی کا دشمن ہو تو بھی اس کے ساتھ تو بھی اس کی مدد نہ کر، اس کی دشمن بن جا۔ آپ اندازہ کریں سرکار حضرت علی کے لیے دعا کر رہے ہیں، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو اے لوگو، جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوا فہذا علی جن مولا ہوا، کہ جس کا میں مولا ہوا اس کا علی مولا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ میرے مولا علی کی شان کیا ہے۔ حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ جنگ بدر میں ساتھ ہے، خندق میں ساتھ ہے۔ جب خندق میں مرحب سامنے آیا تو مرحب کہنے لگا، وہ مرحب جو 1000 آدمی کے سامنے اکیلا تنہا لڑا کرتا تھا اور 1000 آدمی کو اکیلا پچھاڑ دیا کرتا تھا، جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے سامنے اکیلے گئے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے مرحب نے کہا کہ اے بھتیجے تو کس کے سامنے اکیلا تنہا آیا ہے؟ میں مرحب ہوں، مرحب 1000 آدمی کے سامنے اکیلا لڑا کرتا ہوں، تو مجھے مارنے کے لیے اکیلا آیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کون ہے، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، مجھے تو بس اپنا پتا ہے میں کون ہوں، مجھے بس اپنا پتا ہے۔ مرحب کہنے لگا تو کون ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ مرحب کہنے لگا تو پھر مقابلہ ہو جائے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مقابلہ ہوا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس قدر زور سے تلوار چلائی کہ اس مرحب کی گردن بھی کٹ کر الگ ہو گئی اور اس کی گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، جب خیبر کا دن آتا ہے سارے صحابہ کرام بے چین ہیں کہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کان میں اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والے ہیں ذرا آپ اس کی نشانی بیان کریں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور نشانی بیان کرے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ میں رات بھر اسی خیال میں سویا نہیں کہ صبح اللہ کے رسول مجھے جھنڈا دیں گے، میرے ہاتھ پر فتح ہوگی، اسی وجہ سے میں رات بھر نہیں سویا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس تمنا میں تھے کہ صبح مجھے جھنڈا ملے گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو منظر کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہے؟ حضرت علی سو رہے تھے، آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول نے بلایا، حضرت علی آئے، آنکھوں میں تکلیف تھی، مسلتے ہوئے آنکھیں آئے، یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ہاتھ پر فتح رکھ دی ہے، یہ جھنڈا لو اور خیبر کی طرف بڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں خیبر کی طرف بڑھتا گیا اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے خیبر کی طرف بڑھتا گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں تلواریں تھیں اور میں نے خیبر کے دروازوں کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے خیبر کے دروازوں کو پھینکا ہے تو وہ دروازہ 40 گز دور جا کر گرتا ہے، 40 گز دور جا کر وہ دروازہ گر جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حیدر کرار کے بازو کی طاقت کیا ہے کہ وہ دروازہ کہ جس کو 40 لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑ کر پھینک دیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے
ہے، علی سبھی کی مشکلیں ٹال سکتا ہے، کافی نہیں حشر میں رکوع اور سجود، علی کا پیار بھی پل سے گزار سکتا ہے، کہہ دو یہودیوں سے کہ وہ دور ہٹ جائیں ورنہ علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے۔ لافتہ کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی ہے موجود قوت حیدر کے ساتھ، لافتہ کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی ہے موجود قوت حیدر کے ساتھ۔ ارے وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام تھا۔ ارے ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، علی کا عشق مقدر سوارے دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ارے ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سعادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی۔ ارے ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس علی کی پیروی کرنے والے ہیں جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، کہ علی کے ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو پھر میرا دل بولتا ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اس باغ رسالت کے کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا